جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنانا تھا، پیپلز پارٹی اور JUIF کی یہ خواہش تھی، لیکن بعد میں جب ترمیم آئی تو معاملات اوپر نیچے ہو گئے اور یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ یہ وہ بیانیہ ہے جو بہت سارے لوگ جو ہے اس کو پروپوگیٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی والے اور JUIF والے تو بالکل واضح تھے کہ اس ترمیم کے بعد بھی منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس بنیں گے۔ لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ حکومتی شخصیت سے میری اس حوالے سے گفتگو ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ لوگوں نے اس چیز کے اوپر ایگری کر لیا تھا، یہ چیز جو بار بار کہی جاتی ہے، تو پھر کیوں نہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہوا؟ ہم نے تو یہاں تک خبریں سنی کہ جناب ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے اور بہت جلد وہ منظر عام پہ آ جائے گا، اور وہ اس میں کتنی صداقت تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو اس طرح کی خبریں دی گئی تھیں اس کا بھی بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ ترمیم ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم معاملات کو دیکھ لیں گے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا اور مولانا کا تعلق تھا، میں نے واضح الفاظ میں ان سے پوچھا کیا آپ لوگوں نے کوئی گارنٹی دی تھی پیپلز پارٹی کو، یا پیپلز پارٹی نے یا JUIF نے آپ لوگوں سے کوئی گارنٹی مانگی تھی کہ ہر حالت میں منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنایا جائے گا؟ تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ بالکل تیار تھے کہ آپ کی جس کی مرضی ہے، جس کی بھی وہاں پہ اکثریت ہوگی پینل میں، وہ چیف جسٹس بنے گا۔ کسی موقع کے اوپر انہوں نے ہم سے کوئی گارنٹی نہیں مانگی۔ ہاں، اس چیز کے اوپر یہ ایگری کیے کہ 3 کا نام آئے گا۔ کچھ چیزیں ہم لوگوں نے واپس لیں جن چیزوں کے اوپر لوگوں کو اعتراض تھا اور زیادہ بحث ہو رہی تھی، تو لہٰذا پہلا مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو اگلے چیف جسٹس آئیں وہ منصور علی شاہ صاحب نہ ہوں، اور اس میں یہ دونوں جو جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور مولانا، ان دونوں کو اس چیز کا مکمل ادراک تھا۔ کسی موقع کے اوپر بھی انہوں نے ہم سے کوئی ایسی گارنٹی نہیں مانگی۔ تو یہ تینوں جماعتوں کا مل کے فارمولہ تھا کہ 3 نام آئیں پینل میں اور اس کے بعد جو ہے کسی ایک کو چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ اگر منصور علی شاہ صاحب کو بنانا تھا تو وہ پہلے ہی نوٹیفیکیشن ان کا ہو جاتا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نوٹیفیکیشن تو آپ کو یاد ہے کہ کتنے دن، تقریباً 3 مہینے پہلے ہو گیا تھا۔ تو یہ واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی موقع کے اوپر ہم سے پیپلز پارٹی نے یا JUIF نے نہ یہ بحث کی، نہ یہ ڈیمانڈ کی کہ جناب منصور علی شاہ صاحب کو بنایا جائے گا، بلکہ سب کو پتا تھا جو اس پروسیس کا حصہ تھے کہ ہمارے تحفظات ہیں، حکومت کے تحفظات ہیں، اور وہ کس حوالے سے تحفظات ہیں، اس کے علاوہ حکومت کے دوستوں کے تحفظات ہیں، تو منصور علی شاہ صاحب نہیں بنیں گے۔ تو اب جو بھی آ کے آپ کو ٹی وی پہ یہ بتاتا ہے یا کہیں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی والے منصور علی شاہ صاحب کو بنانا چاہتے تھے یا JUIF والے، تو وہ اس جو حکومتی شخصیت ہے ان کے بقول وہ بالکل مبالغہ آرائی ہے، حقائق کے منافی ہے۔ اگر انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو بنانا ہوتا تو یہ کبھی بھی 3 کے پینل کے اوپر ایگری نہ کرتے، جہاں پہ اتنی بہت ساری چیزوں کو نکلوا دیا گیا تھا ترمیم سے، تو اس چیز کو بھی نکلوا دیتے۔ تو JUIF اور پیپلز پارٹی حکومتی شخصیت کے بقول بالکل آن بورڈ تھی، اور ان کو پتا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا۔ اچھا جی، جو پرانے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ لندن میں تھے، اور گزشتہ رات کو لندن میں جب وہ ایک جگہ پہ گئے، وہاں پہ ان کے خلاف احتجاج ہوا، کافی زیادہ نعرے وغیرہ لگے۔ وہ آج کل جدھر بھی جا رہے ہیں کافی زیادہ آپ نے دیکھا کہ وہ رونق ہمیں نظر آتی ہے۔ سلسلہ شروع ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جہاں پہ متی اللہ جان، اسد طور ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور کوسچنز کر رہے تھے۔ ہم نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ کوئی چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اس طرح گیا ہو جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب گئے، اور جس قسم کے سوالات ان سے کیے گئے۔ پر ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے کوئی چیف جسٹس ایسا بھی نہیں دیکھا جس کا کنڈکٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسا ہو۔ جیسا ان کا کنڈکٹ تھا ویسی ان کو فیئر ویل ملی ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ویسی ان کو محبتیں مل رہی ہیں۔ اچھا جی، سپریم کورٹ جو بار ایسوسی ایشن کے انتخابات تھے اس میں حامد خان گروپ جو ہے وہ ہار گیا ہے اب تک کی جو اطلاعات ہیں، اور جو دوسرا گروپ ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا گروپ، وہ جو گروپ ہے وہ جیت گیا۔ اگر اب آپ اس کی میڈیا رپورٹنگ دیکھیں یا اس کے اوپر دانشوروں کے تبصرے دیکھیں تو وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی PTI کے حمایت یافتہ منیر کاکڑ صاحب جو ہار گئے ہیں، PTI کے حمایت یافتہ، لیکن وہ ایک دفعہ بھی آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ جو دوسرا کینڈیڈیٹ ہے وہ نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، MQM کا، ان سب کا حمایت یافتہ ہے۔ وہ سارے جو لوگ ہیں حکومت والے وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہے وہ وزیر قانون ہیں۔ اب یہ جو گروپ جیتا ہے، جس کے حوالے سے اب تک جو خبریں ہم نے دیکھی ہیں، بالکل ظاہر اسی طرح لگ رہا ہے کہ وہ جیت گئے ہیں۔ یہ پرو حکومت گروپ ہے، یہ پرو قاضی گروپ تھا، اور انہوں نے ہر موقع کے اوپر جب بھی حکومت کے لیے ایک طرح سے فائر بریگیڈ کا کام کیا۔ ماضی میں جو آسما جہانگیر گروپ ہے، آپ کو پتا اس کا ایک سٹانس ہوتا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور مطلب آسما
اسما جہانگیر کے بارے میں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت جو یہ گروپ ہے، کیا یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا یہ اینٹی حکومت ہے، کیا اس کو عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے کوئی ایشو ہے، کیا یہ جناب حکومت کی جو اقدامات ہیں ان کے اوپر اس طرح کھل کے تنقید کرتا ہے؟ نہیں، اس وقت یہ جو گروپ ہے یہ پرو حکومت گروپ ہے اور ہر جگہ پہ حکومت کا یہ ساتھ دیتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، اور اب ان کا دوبارہ جیتنا یقیناً حکومت کی ایک فتح ہے، کیونکہ عدلیہ کے اندر سے اگر کوئی تحریک چلتی ہے، اس وقت حکومت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عدلیہ کو کنٹرول کرنا ہے، اور اسی گروپ کے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں وہ آپ کو پتا ہے اس وقت وزیر قانون ہیں، تو اب اگر یہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن جیتے ہیں تو اس سے یقیناً حکومت بڑی خوش ہوگی، اور حکومت کی جو ہے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں خواہش پوری ہوئی ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیتے، ہمارا گروپ جیتے۔ پر آپ کو دانشور صرف بتائیں گے جی کو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ ہار گیا، اور یہ نہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ حکومت کی ساری جماعتوں کا حمایت یافتہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اس وقت جیتا ہے۔ اچھا، اب اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ اوبیسلی تھوڑا بہت تو فرق ضرور پڑے گا، کافی زیادہ اثر و رسوخ ہوتا ہے بار کا بھی، وہ ہم نے دیکھا جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تھے اس وقت بھی سپریم کورٹ بار ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہمیں نظر آتی تھی، اس کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے موقف کی اکثر تائید کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اور وہ جو ساری لائیو ہیئرنگ وغیرہ ہوئی اس میں جو انہوں نے آرگومنٹس وغیرہ پیش کیے وہ سب اب تاریخ کا حصہ ہے۔ اب اچھی بات یہ ہے کہ یہ ٹک ٹاک کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کا جو بھی کردار ہے وہ اس کا ایک باقاعدہ ریکارڈ بن رہا ہے، تو اب اگین اس گروپ کا جیتنا یقیناً حکومت کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے اندر بھی اب کافی زیادہ چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کے بعد جس طرح کے حالات ہیں اب وہ ویسے حالات نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے بھی اس کمیشن میں شرکت کرنے کی حامی بھری ہے جس نے ججز کی تعیناتی کرنی ہے، کیونکہ ان کے 2 ووٹ ہوں گے، اور اگر ججز کے ساتھ ججز ان کی طرف چلے جائیں یا پھر یہ ججز کی طرف چلے جائیں تو حکومت کی منشا کے بغیر بھی نیا جج جو ہے وہ آ سکتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر پاکستان تحریک انصاف نے اس عمل کا حصہ بننے کے لیے حامی بھری ہے۔ اچھا جی، بشرا بی بی ایک جو ہے وہ ڈیل کے تحت گئی ہیں پشاور، یہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ایک ڈیل کے تحت ان کی رہائی ہوئی ہے۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہے نا، جو بشرا بی بی کی ڈیل کا معاملہ ہے، یہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ اگر آپ چلے جائیں نا، جس طرح میں عرض کرتا ہوں نا کہ یہ ٹک ٹاک کا دور ہے، اس دور میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ لوگ ہیں آپ کو اب جو ہے وہ جو نیوز گیٹ کیپر ہوتے تھے نا، وہ اب آپ کو جو ہے نا ایک طرح سے ماموں نہیں بنا سکتے، وہ اپنی مرضی سے آپ بیانیہ نہیں بنا سکتے، اب بیانیہ آپ لوگ بناتے ہیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ اب جو لوگ آپ کو یہ بیانیہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے کوئی ڈیل کر دی اور کسی ڈیل کے نتیجے میں وہ وہاں چلی گئیں، لیکن یہ بیانیہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ اور یہ آپ لوگوں نے ہی سوشل میڈیا پہ بار بار شیئر بھی کرنا ہے، اس کامنٹس بھی کر کے بتانے ہیں، اور وہ میں بھی آپ کو تھوڑا سا یاد کروا دیتا ہوں۔ وہ شروع یہاں سے ہوا تھا کہ بشرا بی بی وعدہ معاف گواہ بن رہی ہیں۔ جی ہاں جی، یہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ جو بشرا بی بی تو وعدہ معاف گواہ بن رہی ہیں، وہ تو یہ کہہ رہی ہیں، وہ تو وہ کہہ رہی ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ پکڑا جاتا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اس کو پکڑنا کتنا لیگل تھا، اس میں قانون کا کتنا خیال رکھا گیا، آئین کو کتنا توڑا گیا، اس کے اوپر تو دانشور وہ بات ہی نہیں کرتے تھے نا۔ وہ جمہوریت پسند دانشور جو کہتے تھے کہ عمران خان کا دور ایک ہائیبریڈ دور تھا، جو بار بار آپ کو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہوئے نظر آتے تھے، جمہوریت کے لیے آنسو بہاتے تھے۔ عمران خان کا دور ختم ہوا تو ان کے تمام پرنسپل تبدیل ہو گئے۔ پھر بات سمجھ آئی کہ ان کا ایشو یہ نہیں تھا کہ عمران خان کا دور ہائیبریڈ تھا یا اس میں جو ہے کسی ادارے کا کردار تھا یا پارلیمنٹ کے اندر کسی اور ادارے کے ذریعے ووٹوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا۔ ان کو اس چیز سے کوئی ایشو نہیں تھا، ان کو ایشو یہ تھا کہ یہ سب کچھ عمران خان کے لیے کیوں کیا جاتا ہے، یہ تو میاں صاحب کے لیے ہونا چاہیے، یہ تو بلاول صاحب کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اب آپ جتنے بھی ایسے دانشوروں کو دیکھیں گے وہ آپ کو بالکل اس چیز کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے جو عمران خان کے دور میں جن چیزوں کے اوپر یہ لوگ تنقید کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب یہ تو جمہوریت کے اصولوں کے خلاف ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب جناب وہ جب بھی آپ کو تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ ان کے خلاف تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو اس وقت جو ہے ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، جو کمزور ہیں، جو حکومت سے باہر ہیں۔ ان کو مسئلہ عمران خان میں نظر آئے گا، ان کو مسئلہ ان کی جماعت میں نظر آئے گا۔ بھائی جو طاقتور ہیں اس وقت، جو حکومت میں ہیں، ان کے اندر آپ کو کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا۔ پر اینی وے انہوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا تھا کہ بشرا بی بی وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی، اور بس یہ 2-4 مہینے کی بات ہے، بلکہ 2-3 ہفتوں کی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جی بشرا بی بی نے یہ بھی بتا دینا ہے، وہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، اور بڑی بڑی اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ لیکن بشرا بی بی نے بڑے
زبردست طریقے سے جیل کاٹی اور میرے خیال میں دیگر لوگوں کو بھی مشکل میں ڈال دیا جو ان کی گھریلو خواتین ہیں جن کی گرفتاری کے اوپر بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا جاتا تھا. کیا انہوں نے ایسے جیلیں کاٹی جیسے بشرا بی بی نے جیل کاٹی؟ وہی دوست جو پہلے یہ منجن بیچتے تھے کہ بشرا بی بی وعدہ معاف گواہ بننے جا رہی ہیں، اب وہ دوست جناب یہ منجن بیچ رہے ہیں کہ جناب یہ ڈیل کے ذریعے ان کی رہائی ہوئی ہے. تو اس میں کتنی صداقت ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود عقل مند ہیں. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آج کل بہت سارے دانشور یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی جماعت کی کوئی حیثیت ہی نہیں، جماعت میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، جماعت یہ کہہ رہی ہے، ایک لیڈر دوسرے کے خلاف بیان دے رہا ہے، دوسرا تیسرے کے خلاف بیان دے رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ وہ بیانیہ تھا عمران خان صاحب کی حکومت کا جب خاتمہ ہوا تھا، اس کے بعد پھر الیکشن سے پہلے جب 9 مئی والا سارا معاملہ ہوا اس کے بعد بتایا گیا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے، لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کو الیکشن میں کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا، 5-10 سیٹیں بھی ان کو نہیں ملیں گی. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بالکل ہمارے سامنے ہے. اور اب بھی یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف میں لڑ رہے ہیں، جماعت ختم ہو گئی ہے، وہ لڑائی ہو رہی کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف میں کیا لڑائی ہو رہی ہے؟ کیا پارٹی کو چھوڑنے کی لڑائی ہو رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف میں لڑائی تو یہ ہو رہی ہے کہ پارٹی میں کون آئے گا، کس کو کیا ذمہ داری ملے گی. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی ختم ہوگی. جو پارٹی ختم ہو رہی ہوتی ہے اس میں سے تو لوگ چھوڑ کے اس وقت لڑ رہے ہوتے کہ ہم نے پیپلز پارٹی میں شامل ہونا ہے. اس وقت لوگ لڑ رہے ہوتے کہ حکمراں جماعت ہے نون لیگ، ہم اس میں شامل ہوتے ہیں. لیکن لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کے باوجود اگر ان کا کوئی گلا شکوہ بھی ہے تو وہ پارٹی کے اندر ہے. جن کے ساتھ ان کی لڑائی بھی ہو رہی ہے وہ کچھ ایسے لوگ جو چھوڑ کے چلے گئے تھے یا جن کے حوالے سے تاثر تھا کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے، وہ یہ لڑ رہے ہیں کہ ہم نے واپس آنا ہے. جنہوں نے جا کے دوسری جماعتوں میں شمولیت اختیار کر لی تھی وہ بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے واپس آنا ہے. وہ لوگوں سے سفارشیں کروا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو ایسے تو پارٹی ختم نہیں ہوتی. جس پارٹی میں واپس آنے کے لیے لوگ لڑ رہے ہوں کیا وہ پارٹی ختم ہو گئی ہے؟ تو میرے خیال میں یہ دل کو خوش کرنے کے لیے آئیڈیا تو بہت اچھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے اور جماعت بڑی کمزور ہو گئی ہے، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میرے خیال میں اس جماعت کی سٹرینتھ ہی یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ جناب یہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں اور بڑا ان کی آرگینک قسم کی جسے آپ کہتے ہیں گروتھ ہوئی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کو کسی قسم کا بھی کوئی خطرہ ہے. آنے والے دنوں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ آپ کو بتائیں گے وہ جو بشرا بی بی کی ڈیل کے بعد اگلا جو چیز ہوگی وہ بشرا بی بی کا کیمپ ہوگا، علیمہ بی بی کا کیمپ ہوگا. وہ آپ کو بتایا جائے گا کہ ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے، اتنا اختلاف ہو گیا، اتنا یہ ہو گیا. تو وہ ساری باتیں اسی طرح چلتی رہیں گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جماعت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ذات ہے. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، عمران خان صاحب جب تک ہیں اور جب تک ان کا ووٹ بینک ہے تو لوگ تو اسی طرح لڑتے رہیں گے. ابھی بھی جو آگے پیچھے جماعتوں کے لوگ ہیں جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور آج بھی میری بڑی ایک امپورٹنٹ شخصیت سے بات ہو رہی تھی، لوگوں کا رجحان ہے تحریک انصاف میں آنے کے لیے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تحریک انصاف کے اندر زیرک قسم کے سیاستدانوں کی ضرورت ہے. میں کسی اس شخصیت کا ذکر نہیں کر رہا جو پہلے تحریک انصاف میں تھی اور اب لگتا ہے کہ تحریک انصاف سے باہر ہے. میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جن کا تعلق دیگر جماعتوں سے ہے. اس وقت جو حکمراں اتحاد ہے اس میں جو شامل جماعتیں ہیں ان میں سے ایک بڑی امپورٹنٹ جماعت کے ایک بڑے امپورٹنٹ لیڈر ہیں، وہ ایک امپورٹنٹ عہدے پہ بھی رہے، آئینی عہدے پہ بھی رہے. ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ اس وقت تحریک انصاف میں شامل ہوں. اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی تحریک انصاف والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کو بڑے گھاک اور زیرک سیاستدانوں کی ضرورت ہے، لہٰذا ہمیں آگے کیا جائے، ہمیں جماعت میں شامل کیا جائے. اگین جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ میں ان جماعتوں کا لیڈران کا ذکر کر رہا ہوں جو جماعتیں اس وقت حکمراں اتحاد میں شامل ہیں. میں کسی ایسے لیڈر کی بات نہیں کر رہا جو ماضی میں پی ٹی آئی کا حصہ تھا اور بعد میں چھوڑ کے چلا گیا یا بعد میں اس کا کوئی مسئلہ ہوا. نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت حکمراں اتحاد میں شامل ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جناب حکومت والے یہ کہتے ہیں کہ ہم جماعت ختم کر دیں گے. مریم بی بی نے بھی اس دن کہا جناب فتنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ان گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے وہ سب کو پتا ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے روز ایک نیا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یا کس حد تک کامیاب نہیں ہوتا وہ میرے خیال میں پوری قوم کے سامنے ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.